منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 کی تلاوت کی گئی ہے. اس سے پہلے کی آیات میں 7ویں رکوع کے آغاز سے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایمان والے وہ کبھی یہ کوشش نہ کریں کہ کافروں کی اطاعت اور ان کی پیروی کریں. انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور کفار اور مشرکین کا خوف اپنے دل میں نہ بسائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دے گا. یہ آیت پاک میں پچھلی ایمان والوں کو بشارتیں دی گئی تھی. اب یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کو تمہارے لیے سچا کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا کہ تم راہ خداوندی پہ کوشش کریں گے تو تمہیں کامیابی ملے گی. تو چنانچہ خالق کائنات اپنے وعدے کو سچا فرما دیا. اذ تحسونہم بإذنہ، جبکہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر دین کے دشمنوں سے ڈر رہے تھے. پچھلی آیتیں اور اس آیت میں آگے کی بھی مزید 1-2 آیات میں دراصل یہ غزوہ احد کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں، اور ابتدائی اسلام کی لڑائیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان جگہوں کے موقع پر ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تیر انداز جماعتوں کو ایک پہاڑ کے ٹیلے پر ٹھہرا دیا تھا اور یہ فرما دیا تھا کہ چاہے جنگ کا میدان بھی کیوں نہ بدل جائے، کس کو بھی شکست ہو، کس کو بھی کامیابی ہو، لیکن تم اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا. لڑائی کے چند گھنٹوں کے درمیان یہ دیکھا گیا کہ ایمان والوں کو کامیابی مل چکی ہے اور دین کے دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. یہ دیکھ کر وہ جماعت جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیلے پر ٹھہرایا تھا تاکہ دشمن اگر پلٹ کر آ جائے یا پھر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ دشمن کا سامنا ہو تو یہ تیر انداز دور سے انہیں تیر مارے، قریب ہو کر لڑنے کا موقع نہ ملے، اس سے پہلے انہیں بھگا دیا جائے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حضرات کو تیر اندازوں کو جو ماہر تھے وہاں مقرر فرمایا تھا. لیکن حاضرین کرام، جیسے ہی کامیابی کا ماحول ان حضرات نے دیکھا، اس میں سے چند حضرات اپنا مقام چھوڑ کر مال غنیمت لینے کے لیے چلے گئے. جو دین کے دشمن اپنا مال میدان میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ساری دنیا کی جگہوں کا یہی اصول ہے کہ وہ مال لے لیا جاتا ہے. تو بہرحال مال غنیمت لینے کے لیے وہ حضرات چلے گئے. اتنے درمیان میں کافروں کی ایک دوسری جماعت حملہ آور ہو گئی اور پھر کامیابی مسلمانوں کی شکست کی صورت میں بدل گئی. اس حالات کو، ان حالات کو، اس کیفیت کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رب کے حکم سے تم ان سے ڈر رہے تھے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم بزدل ہو گئے. بزدل ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ میدان کا ماحول بدلتے دیکھ کر جن کے اندر لڑنے کی قوت تھی وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے. تو یہاں پر اس بزدل کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی طرف بلا رہے تھے کہ ایمان والوں میں اللہ کا نبی یہاں ہو، لیکن لوگ حملے کی وجہ سے، کفار کے مشرکین کے سخت حملے کی وجہ سے سمجھ نہیں پائے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے وہ مقام چھوڑ دیے، وہ جگہ چھوڑ دی. اس کو ذکر فرما اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم بزدل ہو گئے. وتنازعتم فی الامر، اور نبی نے جو تم کو حکم دیا تھا ایک جگہ ٹھہرے رہنے کا، اس کے بارے میں ایک دوسرے کے خلاف کیے. یعنی بعض حضرات اسی جگہ ٹھہر گئے، بعض حضرات مقام چھوڑ دیے. وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم جس کو پسند کرتے یعنی مال غنیمت یا دولت وغیرہ جس کو تم پسند کر رہے وہ دیکھ کر تم اپنے نبی نے جو حکم دیا تھا اس حکم کو پیچھے ڈال دیا. رب تبارک و تعالیٰ میدان جنگ کے اس حال کو اس طرح بیان فرمایا. پھر فرمایا منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ،
تم میں سے ایسے لوگ ہیں کہ بعض دنیا کو پسند کرتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ آخرت کو پسند کرتے ہیں، آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا ثم صرفکم عنہم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا، یعنی جو مشرک تم پر حملہ آور ہو گئے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیر دیا۔ دوسرے صحابہ کرام جو ہمت والے تھے اور اپنے مقام پر ڈٹے رہے تھے وہ ان کا مقابلہ کر دیے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیبتلیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے۔ تو حاضرین کرام، اس آیت پاک میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا، اس سے سب سے پہلی بات تو اس دور کے مسلمانوں کو نعوذ باللہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے اور ایسا خیال و تصور اپنے دل میں پیدا نہیں کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو حاضرین وہ بڑی شخصیتوں پر طنز کرتا ہے اور ان پر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے۔ ان کا مقام کیا ہے اور ہمارا حال کیا ہے، ہم اس کو دیکھ لیں۔ وہ تو میدان لڑائی میں دشمن سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو کر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار تھے، گھر بار چھوڑ دیے تھے اور اپنی اولاد کو چھوڑ دیے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گھر چھوڑ کر 5 وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھتے، کام میدان جنگ کی باتیں کرتے ہیں۔ تو مردانہ کیفیت کے ساتھ میدان جنگ میں کھڑے رہنے والوں کے بارے میں 1400 سال کے بعد میں کوئی سوچتا ہے یا خیال کرتا ہے یا زبان سے کہتا ہے تو پھر اس سے بڑا بزدل اور ناسمجھ تو کوئی اور نہیں ہوگا۔ پھر یہ جو کیفیت بیان ہوئی ہے، دراصل اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آنے والے لوگوں کے لیے سبق ہے۔ اگلے زمانے میں لوگ ایسی غلطی نہ کر بیٹھے۔ کوئی بھی غلطی سے جب بچتا ہے اس وقت بچتا ہے جبکہ اس کے سامنے کوئی نمونہ ہو۔ جیسے ہمارے پاس مثال دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ اگلے آدمی کو گرتے ہوئے دیکھ کر تم سمجھ جاؤ۔ تو پچھلے حضرات جو گزر گئے تھے ان کا حال جو بھی تھا وہ اعلیٰ مقام والے تھے، لیکن میدان جنگ میں کچھ دیر کے لیے اگر وہ ہٹ گئے تھے تو اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم دین کے میدان سے کبھی نہ ہٹیں، چاہے کتنی سختی کیوں نہ ہو، کتنا دشمن کا سامنا کیوں نہ ہو، کیسی مصیبت کیوں نہ ہو اور کس طرح کی بیماری بھی کیوں نہ ہو، دین کے راستے سے نہ ہٹیں، اس پر ثابت قدم رہیں۔ یہ تعلیم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، اس لیے اس طرح کے کچھ نمونے پچھلے زمانے میں واقع ہوئے اور پیش آئے۔ اور حاضرین کرام، اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما علمت ان احدا منا یرید الدنیا، مال غنیمت لینے کے لیے جو حضرات گئے تھے اللہ تعالیٰ ان کو ان الفاظ میں بیان فرما رہا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ دنیا کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نہیں سمجھتا، میں نہیں جانتا تھا کہ ہم میں سے بھی کوئی دنیا کا ارادہ رکھتا ہو۔ مطلب بتانے کا یہ ہے کہ دنیا جو اس آیت پاک میں بیان کیا گیا، دنیا سے وہ مراد نہیں ہے جو حرام ہو، دنیا سے وہ مراد نہیں ہے جو کسی اور کا حق چھینا جائے، دنیا سے وہ معنی مراد نہیں ہے کہ دین کو بھول کر اسی میں پڑ جائے۔ ایسے تو کوئی صحابی نہیں تھے، یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جو مال تھا، مال غنیمت، اس کو دنیا کہہ کر بیان فرمایا، یہ تنبیہ کے لیے تھا، ان مقدس حضرات کو سمجھانے کے لیے تھا کہ تم دنیا سے نفرت رکھتے ہیں تو دنیا کی طرف کیوں گئے، تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہم جو راستے پہ چل رہے تھے یہ بھی دنیا کا تھا، اس لیے اس سے پیچھے آ جائیں۔ ان کو سمجھانے کے لیے اس طرح کے کلمات استعمال کیے گئے، ورنہ وہ دنیا نہیں تھی، کیونکہ وہ مال غنیمت تھا، اور مال غنیمت اگر دنیا ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے لوگوں میں تقسیم نہیں فرماتے تھے۔ تو یہاں دنیا کا مطلب وہ نہ لیا جائے جو عام انسان سمجھتا ہے، یہ بتانا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ حالات جو ان کے بنائے ہیں یہ اس لیے تاکہ تم کو آزمائیں۔ تو پتا چلا آزمائش اہم راستہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا، اللہ کے محبوب ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کا دین پانے کا، آخرت سنوارنے کا سب سے جو بہترین راستہ ہے وہ آزمائش۔ آزمائش میں کامیاب ہوں گے تو آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، تو انہیں آزمایا جا رہا تھا۔ اب یہ جو حضرات کچھ دیر کے لیے جو ہٹے تھے وہ ہمیشہ کے لیے ہٹ نہیں گئے، میدان
جگہ اپنا مقام بدل دیے تاکہ دشمن کے حملے سے بچے. تو دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے انہوں نے کچھ فاصلہ اختیار کیا. میدان جنگ میں درمیان میں تھے تو کنارے پہ پہنچ گئے، یا پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنے کا ارادہ بھی تھا ان حضرات کا، تاکہ ان کو تھوڑی سی قوت مل جائے. بکھر گئے تھے، ایک جٹ ہونا چاہتے تھے، تو ایسی بہت ساری وجوہات تھے، اس لیے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر گئے تھے. تو بہرحال کسی بھی اعتبار سے قرآن مجید نے نہ احادیث پاک نے صحابہ کرام کو اس مقام پر کوئی قصوروار نہیں ٹھہرایا. بہرحال حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے. اور جو آزمائش میں کامیاب ہو گئے ان کے بارے میں 1400 سال کے بعد میں کوئی اپنی زبان دراز کرتا ہے، کامیاب ہونے والوں کے بارے میں، تو پھر وہ خود ناکام ہے. ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا. تو جب رب فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، تو پھر اب کون ہے جو اس بارے میں بات کرے، زبان درازی کرے، یہ کہے کہ وہ جگہ سے ہٹ گئے تھے، قصوروار ہو گئے، وہ بھی ہمت ہار گئے یا بزدل ہو گئے. اس طرح کا کوئی لفظ، کوئی کلمہ کوئی مسلمان اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا ان نفوس قدسیہ کے بارے میں جن کے حق میں خالق کائنات نے فرمایا میں نے ان کو معاف کر دیا. حاضرین کرام، دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کا درجہ الگ الگ ہوتا ہے. ہم ایسے ہیں جیسے شیرخوار بچے ہیں. ہمارے ایمان کی کیفیت دودھ پینے والے بچوں کی طرح ہے، اور ان کے ایمان کی کیفیت آگ میں بے دھڑک کود پڑنے والے جوان مردوں کی طرح تھی. تو ان کا اور ہمارا کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی برابری نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومنین پر فضل فرماتا ہے. فضل والا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کو نعمت عطا فرماتا ہے. دوسری آیت میں خالق کائنات نے فرمایا اذ تسعدون ولا تلقون علی احد. یاد کرو اس وقت جب کہ تم دور جا رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے، چونکہ دشمن پیچھے پڑا ہوا تھا اس سے بچنے کے لیے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے دوسری حالت کے لیے، مطلب دوسری تیاری کے لیے کہ جنگ کے لیے دوبارہ تیار ہو جاؤ. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأُنَبِّئُكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک غم دوسرے غم کے ساتھ دے دیا. یعنی تمہاری فکر یہ تھی کہ مال غنیمت اٹھا لے، لیکن اسی کے ساتھ دشمن تم پر ٹوٹ پڑا، تو ایک غم کے ساتھ دوسرا غم آ گیا. تو پتا چلا کہ مال غنیمت اگرچہ کہ سب علماء کرام نے لکھا ہے سب سے پاک اور بہترین مال ایک وہ مال ہے جو اولاد کو باپ سے ملے، جس کو مال وراثت کہتے ہیں، اور دوسرا مال غنیمت ہے. یہ دو مال سب سے پاک ہیں. باقی انسان جو کچھ بھی کماتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ خامی، غلطی، نقص یا کوئی حرام یا کراہت کا شائبہ ہوتا ہے، لیکن مال غنیمت سب سے زیادہ پاک، مال وراثت سب سے زیادہ پاک ہوتا ہے. صحابہ کرام مال غنیمت کے لیے آگے بڑھے تو بھی اس کو قرآن مجید نے غم کہا. تو پتا چلا جب مال غنیمت سب سے پاک مال بھی غم ہے، تو پھر دنیا حرام طریقے سے کمائے جانے والا مال، لوٹ مار کرنے والے، دھوکے سے کمائے جانے والا مال، یہ کیسے راحت ہو سکتا ہے؟ تو مال سے کبھی کسی کو راحت نہیں مل سکتی. راحت، سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر پہنچ گیا ایک غم دوسرے غم کے بعد، تاکہ اس لیے تاکہ تم غم زدہ نہ ہو جاؤ اس پر جو فوت ہو چکا ہے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو دوبارہ کامیابی عطا فرمائی. جو مال غنیمت چھوٹ گیا تھا وہ دوبارہ مل گیا، تم کو غم بھی نہ ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. جو بندے دین اسلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر دین کی ترقی کے لیے نکل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو راحت دیتا ہے، اور جو چیز سمجھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹ گئی اس کو پلٹا کر عطا فرماتا ہے. تو پتا چلا حق کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتے. شرط یہ ہے کہ ان کو استقامت حاصل کرنا چاہیے اپنے میدان میں. اور فرمایا وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو چیز تمہیں نہیں ملی اس پر بھی تمہیں غم نہ ہو جائے.
واللہ خبیر بما تعملون، اور تم جو کچھ بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ حاضرین کرام، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر روح البیان میں اس آیت پاک کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اے لوگوں جان لو کہ صبر، یقین، توکل، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا اور دنیا کے میل سے، اس کی زینت سے دور رہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے دور رہنا، یہ ایسے کام ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے پیچھے آتی ہے، کامیابی اس کے پیچھے ملتی ہے اور ناکامی دور ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا ایمان والوں کے کامیابی کا راز ان اعمال میں سب سے پہلے کہ صبر کریں، مصیبت پر صبر کریں، چاہے مصیبت زندگی کی ہو، بیماری کی ہو، دولت کی ہو، ظلم و زیادتی کی ہو، کسی بھی قسم کی مصیبت ہو، سب سے پہلے اس پر صبر کیا جائے۔ صبر کرنے کا معنی یہ ہے کہ رد عمل فوراً نہ کیا جائے، برداشت کرنے کی عادت ڈالی جائے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کیا جائے۔ یقین اس بات کا رکھیں کہ آج یہ حالت ہے، کل اس سے اچھی حالت بہتر ہوگی، جیسے پچھلے دور میں اچھے تھے آنے والے دور میں بھی اچھے رہیں گے، یقین رکھا جائے۔ اور توکل اللہ کی ذات پر کہ دنیا ہم کو رزق نہیں دیتی، دنیا ہمیں نہیں بچاتی، بلکہ دنیا کا مالک رزق دیتا ہے، وہی بچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کیا جائے اور دنیا سے دوری اختیار کیا جائے، دنیا کی زینت، اس کی زیب و اس کی زخرفت، یہ ساری چیزوں سے دوری اختیار کی جائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے بچیں۔ ان کاموں کی وجہ سے کامیابی ملتی ہے، ان کاموں کی وجہ سے اللہ کی مدد ملتی ہے، اور ان کاموں کی وجہ سے مسلمان بزدل نہیں ہوتے۔ بزدلی دور کرنے کے لیے یہ اہم راستے ہیں اہل اسلام کے لیے، جیسا کہ اس آیت پاک میں بتایا گیا۔ اس آیت پاک سے جو خلاصہ نکل رہا ہے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ وعصیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجب للابتلاء والصبر عن العدو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نافرمانی کرے، اس نافرمانی کی وجہ سے مصیبت لازم ہو جاتی ہے اور دشمن سے منہ پھیر کر مسلمان ڈرنے لگتا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ دنیا بھر میں کسی مسلمان کے پاس اتنی طاقت قوت نہیں ہے کہ وہ نہ قلم سے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ زبان سے، نہ اپنی طاقت سے، کسی بھی اعتبار سے دیکھیے کمزور ہے۔ یہ حالت کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ اور آج اسلام کے قانون کی، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی سب سے زیادہ مسلمان کر رہے ہیں، اور یہ کوئی بولنے کی بات نہیں ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی بات ہے کہ اس پر ناراض ہو۔ جو بات ہے، جو حال ہے مسلمانوں کا، وہی بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ مخالفت مسلمان کرتے ہیں، وہ بھی دین اسلام کی۔ آپ غور کیجیے، ایک نماز کو ہی لے لیجیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا جو طریقہ بتایا، ایک مثال دے رہا ہوں، ہر عبادت، ہر نیک عمل میں ہم ایسے ہی ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نماز اول وقت پڑھو، یہ مستحب ہے، اور نماز باجماعت پڑھو، اس کی تاکید کی گئی۔ صفوں میں اتحاد پیدا کرو، اس کی تاکید کی گئی۔ نماز سکون سے پڑھو، جلد بازی میں نہ پڑھو، یہ بھی تاکید آئی ہے۔ اور نماز اسلامی طور طریقے اور لباس پہن کر پڑھو، سارے احکامات ہیں، اور ہر ایک جس کو دیکھیے اس کی مخالفت کرتا ہے۔ صفیں درست نہیں کی جاتی، اول وقت میں نہیں آتے، دیر سے تاخیر سے لوگ آتے ہیں، اور کوئی سورہ آیت مختصر پڑھی جائے تو جلدی پڑھ لیے، یہ اعتراض کرتے ہیں، خود دیر سے آتے ہیں اور امام کو کہتے ہیں کہ آپ نے جلدی پڑھ لی، اور پھر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جھکنے سے آدمی کا صدر چھپانے کے قابل جو فرض حصہ ہے وہ کھل جاتا ہے، وضو کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو پچھلا اگلا نظر آ جاتا ہے۔ یہ کیفیت ہے آج مسلمانوں کی، ایک نماز ہم سیدھا نہیں پڑھ سکے حضور کے طریقے کے مطابق، یہ مخالفت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اس پر افسوس کی بات یہ ہے کہ سب غلطی کرتے ہوئے بھی ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی غلطی نہیں کرا۔ چلو اتنا بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں، اگر یہ بتا دیا جائے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں تو بتانے والے
مخالفت کرنے سے دشمن غالب آ جاتا ہے اور مسلمان بزدل ہو جاتا ہے، اور آج وہی بزدلی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ اور حاضرین کرام، اس آیت پاک کی تفسیر میں یہ بھی بیان کیا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا ان ادنا منازل المرید ان اللہ تعالی لو ادخله النار واحاط به عذابه مع هذه الاراده لم يزدد قلبه الا حبا له وانسا به۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، تبع تابعین میں غالباً شمار ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے مرید کا سب سے کم درجہ ہی، مرید سے مراد وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مانتا ہے، اس کو مرید کہتے ہیں، ارادہ کرنے والا۔ تو فرما رہے ہیں کہ مرید کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال دے اور اللہ تعالیٰ اس کو عذاب اس کے ساتھ گھیر لے، تو بھی اس کے دل میں اللہ سے محبت اور بڑھ جائے اور اللہ تعالیٰ کا کی ذات پاک سے انس پیدا ہو جائے، مزید بڑھ جائے۔ یہ کیفیت جس کے دل میں ہے وہ سچا مرید۔ آپ غور کریے، دنیا میں معمولی سی آزمائش آتی ہے تو شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، ہم کیا غلطی کرے تھے، بڑے بڑے گناہ گار ہیں، وہ آرام میں ہیں، ہم تو عبادت بھی کرتے، نماز بھی پڑھتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، مگر اللہ تعالیٰ ہمارے کو آزما رہا، شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کیسا بندہ ہے؟ یہ اعلیٰ مقام ہے۔ میدان جنگ میں جو صحابہ کرام کی کیفیتیں تھی وہ ایسی تھی، دشمن ان پر غالب بھی آ گیا، دل میں کبھی کوئی برائی نہیں آئی، بلکہ پلٹ کر آ گیا اللہ کے نبی کے حکم پر۔ یہ کیفیت ایک مرید کی ہوتی ہے۔ اور حاضرین کرام، بزرگان دین کو جو اعلیٰ مقام بڑی فضیلتیں ملے ہیں وہ کس بنیاد پر ملی؟ اس کے متعلق حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے۔ آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہا آپ خود فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ قلت لخلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ ہیں مگر آپ اپنے سے پہلے صدیق اکبر کو خلیفہ مانتے ہیں، اس لیے فرما رہے ہیں کہ میں نے خلیفہ رسول سے پوچھا حضرت صدیق اکبر سے، یا خلیفۃ رسول اللہ بما بلغت هذه المنزلۃ حتى سبقتنا سبقا، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ صدیق اکبر بتائیے کہ آپ کس طریقے سے اتنے اعلیٰ مرتبے پہ پہنچ گئے کہ سارے صحابہ کرام پر فوقیت دے گئے، سب سے آگے بڑھ گئے، کس وجہ سے؟ آپ ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ آپ کو یہ درجہ ملا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخمسۃ اشیاء، میں 5 کاموں کو دیکھا اور 5 کاموں میں جو سب سے بہتر ہے اس کو اختیار کیا۔ تو سب سے پہلے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو دنیا کی طلبگار ہے اور ایک جماعت ایسی ہے جو آخرت کی طلبگار ہے، اور میں نے دونوں طلبیں چھوڑ دی، اپنے مولا کا طلبگار بن گیا، یعنی میں نے نہ دنیا کو چاہا نہ آخرت کو، بلکہ اللہ کو چاہنے لگا، اس کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا۔ پھر دوسری بات یہ ارشاد فرماتے ہیں جب سے میں اسلام میں داخل ہوا دنیا کی چیزوں میں سے کبھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ تو پیٹ بھر کے کھانا انسان کو ترقی سے روکتا ہے، جیسے دنیا میں سست ہو جانا، کاروبار کے میدان میں سست ہو تو دولت سے رک جاتے ہیں، علم کے میدان میں سست ہو تو کامیابی سے رک جاتے ہیں، دین کے میدان میں پیٹ بھرنے سے آدمی سست ہو جاتا ہے، تو پیٹ بھر کے کھانا ناپسندیدہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دین اسلام میں سب سے پہلی بدعت جو شروع ہوئی وہ پیٹ بھر کے کھانا ہے۔ تو غور کیجئے آج کل کوئی اس کو بدعت بولتا ہی نہیں، باقی ساری بدعتیں ہم کو نظر آتی ہیں، یہ بدعت ہے وہ بدعت ہے، مگر پیٹ بھر کے کھانا جو بڑی بدعت ہے اس کی طرف تو کسی کی توجہ ہی نہیں۔ حاضرین کرام، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دنیا کے کھانوں میں سے کبھی کوئی چیز پیٹ بھر کے نہیں کھائی، کیونکہ مجھے معلوم ہے دنیا کی لذتیں اللہ تعالیٰ کی معرفت سے روکتی ہیں، اس بندے کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی جس کا پیٹ بھر جائے۔ پھر تیسری بات فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں جتنی بھی پینے کی اشیاء
پانی ہو، شربت ہو، جو بھی چیز ہے، تو میں نے کبھی پیٹ بھر کے ان کو نہیں پیا، اس لیے کہ یہ دنیا کا پانی پینے کی چیزیں اللہ کی محبت سے روکتی ہے، کھانا رب کی معرفت سے روکتا ہے، اور پانی پیٹ بھر کے پینا اللہ کی محبت سے روکتا ہے۔ تو پیٹ بھر کے کھانے پینے والا کیسے اللہ تعالیٰ کی محبت پا سکتا ہے، کیسے رب کو پہچان سکتا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میرے سامنے دو عمل آئے، ایک دنیا کا عمل اور ایک آخرت کا عمل، تو میں نے دنیا کا عمل چھوڑ دیا، آخرت کا عمل اختیار کیا۔ مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ عام طور پر جو حضرات دکاندار ہوتے ہیں ان کو تجربہ ہے اس بات کا، اور ہونا بھی چاہیے، عین نماز کے وقت میں گراہک آ جاتا، تو ایسے موقع پر دنیا چھوڑ کے آخرت کی طرف آنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے دو کام تھے، ایک دنیا کا تھا، ایک آخرت کا، تو میں نے دنیا کا فائدہ چھوڑ دیا، آخرت کا کام اختیار کر لیا۔ یہ چار باتیں ہوئی۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بہت اچھے طریقے سے میں نے انجام دی، یعنی سرکار کی خدمت کی، بہت اچھے طریقے سے ہمیشہ ساتھ رہا اور ہمیشہ حضور کی اطاعت کیا، کبھی نافرمانی اللہ کے نبی کی میں نے نہیں کی۔ تو یہ 5 اعمال ہیں جن کی وجہ سے رب نے مجھے افضل البشر بعد الانبیاء بنایا۔ انبیاء کرام کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے خیر، سب سے خوب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حاضرین کرام، یہ پچھلی 2 آیتوں میں اسی بات کی طرف مسلمان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایمان والے کس طریقے سے اپنے خواہشوں کو قربان کر کے اور اپنے ارادوں کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے ارادے کو اپنا ارادہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی قربت پا سکتے ہیں۔ یہ چند آیتوں کے ساتھ آج کے درس کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صحابہ کرام نے جیسی پاک پاک زندگی گزاری، ان بزرگوں کی پاک زندگی ہماری اپنی زندگی میں شامل فرما لے۔ صلی اللہ